اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سلطان العارفین حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین کرام، محلہ مہدان کی ایک مسجد میں بچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ان کی معصوم آوازوں کے ذریعہ فضا میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ استاد نے 7 سالہ با یزید کو پاس بلایا اور سبق سنانے کو کہا۔ اس نے سورہ لقمان پڑھنا شروع کی۔ تلاوت کرتے کرتے اچانک وہ رک گیا اور استاد سے ایک آیت کا ترجمہ اور معنی پوچھنے لگا۔ استاد نے نہایت شفقت سے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا اور والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہ معصوم بچے نے سنا تو عجیب حالت ہو گئی، چہرے کا رنگ متغیر، اور استاد سے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ استاد نے کہا سبق پڑھ کر چلے جانا، تو عرض کیا کہ یہ آیت جس کے آپ نے معنی ابھی بتائے ہیں، اس سے آگے ابھی نہیں پڑھوں گا۔ استاد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اجازت دے دی۔ گھر پہنچنے پر والدہ ماجدہ نے جلد واپس لوٹنے کے بارے میں سوال کیا۔ کہنے لگے، اما جان قرآن پاک پڑھ رہا تھا، جب اس آیا کریمہ پر پہنچا جس میں اللہ تعالیٰ اپنا اور والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو میں نے اپنی حالت کا جائزہ لیا۔ احساس ہوا کہ میں 2 آقاؤں کی خدمت بجا لانے میں قاصر ہوں۔ گزارش ہے کہ یا تو مجھے رب کریم سے مانگ لیں تاکہ میں کلی طور پہ آپ کا ہو جاؤں، یا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ کما حق کو ہوں میں اس کی بندگی کر سکوں۔ خدا رسیدہ ماں نے سنا تو اس کی آنکھیں پھرتے ان سبات سے چمک اٹھیں۔ سینے سے لگا کر کہا، بیٹا میں نے اپنا حق چھوڑا، جاؤ تمہیں اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں، جاؤ اس کے بن جاؤ۔ یہ ہے حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، جو ایران کے صوبہ قومس کے شہر بسطام میں سن 188 ہجری میں پیدا ہوئے۔ چند ماہ کے بعد آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ماں کا جواب سن کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، چنانچہ اپنے ملک اور شہر کو خیر بات کہا اور سوئے ملک شام اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی طرف نکل گئے۔ علماء مشائخ سے ظاہری اور باطنی علوم سیکھنے لگے۔ جب کسی کی شہرت سنتے وہاں پہنچ جاتے اور علم حاصل کرتے۔ اس طرح آپ نے 117 مشائخ، علماء، محدثین، فقہا اور بزرگان دین سے تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ قرب الہی کے لیے مجاہدات و ریاضت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شروع میں جب آپ اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جاتے تو وہ بغاوت کرتا، آپ اس کو راستے پر لانے اور تزکیہ کے لیے بڑی سختی کرتے۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ نصف شب یاد الہی میں بیدار رہوں گا، تو نفس نے حسب عادت مخالفت کی۔ آپ نے اسے کچلنے کے لیے قسم کھائی کہ یہ میرا عبادت میں دوست نہیں بنتا، لہٰذا میں اسے 1 سال تک پانی نہیں دوں گا۔ لہذا آپ نے ایسا ہی کیا اور سال بھر آپ نے پانی نہ پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ ماں کی خدمت میں لگے رہتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو ماں نے پانی مانگا، گھڑا خالی تھا۔ جلدی سے ندی پر جا کر پانی لائے تو ماں سو چکی تھی۔ آپ پانی کا گلاس پکڑے ساری رات کھڑے رہے، جو کہ بڑی سرد اور ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی۔ ماں کی جب آنکھ کھلی تو بیٹے کو سامنے کھڑے پایا، بے حد دعائیں دیں۔ کسی نے جب دریافت کیا کہ با یزید یہ مرتبہ اور مقام کیسے حاصل ہوا، تو ارشاد فرمایا، جس کام کو میں سب کاموں سے مؤخر سمجھتا تھا، دراصل اسے سب پر اولیت اور فوقیت حاصل تھی، اور ماں کی خدمت اور رضا جوئی جو کچھ میں ریاستوں، مجاہدوں اور پردیس میں تلاش کرتا رہا، وہ سب کچھ مجھے ماں کی خدمت میں ملا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کا مرشد کون ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا، ایک بوڑھی عورت۔ سوال پوچھنے والا حیران ہو گیا، ایک بوڑھی عورت آپ کی مرشد، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ہوا تو کیسے ہوا؟ فرمانے لگے، ایک روز جنگل میں تھا،
ایک بوڑھی عورت سر پہ آٹا لیے آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ آٹا میرے مکان تک لے چلو۔ اسی اثنا میں ایک شیر نظر آیا۔ میں نے آٹا اس کی کمر پر رکھا اور بڑھیا سے فرمایا کہ یہ تمہارے گھر پہنچا دے گا، لیکن یہ بتاؤ کہ لوگوں سے کیا کہو گی؟ بڑھیا نے جواب دیا میں کہوں گی کہ لوگوں آج جنگل میں ایک ظالم سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ایک ظالم سے؟ وہ کیسے؟ فرمانے لگی کہ شریعت نے شیر کو مکلف نہیں بنایا، اپنا بوجھ ایک غیر مکلف کی پشت پر لاد رہے ہو، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسرا عیب تم میں یہ ہے کہ خود کو صاحب کرامت کہتے ہو، یہ تو خود نمائی ہے، بڑائی ہے، اس لیے تم ظالم ہو۔ بڑھیا کی بات سن کر فرماتے ہیں میں نے بہت عبرت حاصل کی اور اس کے بعد کبھی پھر ایسا نہ کیا۔ ایک اور شخص نے آپ سے عمر دریافت کی تو فرمایا میں صرف 4 سال سے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اس سے قبل کے 70 سال محض کیلو کال میں قیاس آرائیوں میں گزر گئے جن کو میں اپنی عمر شمار نہیں کرتا، لہذا میری عمر 4 سال ہے۔ عشق الہی میں ایسے مگن رہے کہ ہر وقت لبوں پر اللہ کا نام رہتا، بوقت وصال بھی لبوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام تھا، لقائے الہی کا شوق فرداں تھا، اور اس طرح آپ نے ذکر و درود میں 15 شعبان المعظم سن 261 ہجری کو جان آفرین کے سپرد کی اور بستام کی سرزمین میں ہی آسودہ خواب ہوئے۔ ناظرین یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔